یہ جو تقاریر ہوتی ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد صرف سننا ہے یا اس کا مقصد کچھ اور بھی ہے؟ اور گزشتہ ایک بات یہ آئی تھی ہمارے سامنے کہ یہ جو جمعے سے پہلے جو تھوڑا اردو میں بیان ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ جب آدمی سچا اور پکا مسلمان بن جاتا ہے تو وہ ایک اچھا انسان بھی بن جاتا ہے، اس کے دل میں کے اندر ایک انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مقصد انسانیت پیدا کرنا ہے اور لوگوں کے اندر پیار و محبت پیدا کرنا ہے اور ایک انقلاب برپا کرنا ہے۔ انقلاب کا مطلب کیا ہے؟ انقلاب کا مطلب ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم سامنے والے پر اپنی باتیں تھوپ دے، چاہے وہ زبردستی ہو چاہے وہ خوشی سے قبول کرے، ایسا نہیں، بلکہ انقلاب کا مطلب وہ ہے جو جناب نبی کریم علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے برپا کیا تھا۔ اور وہ انقلاب یہ تھا کہ جب جس علاقے میں جہاں کہیں بھی گئے، زبان بدلی، تہذیب بدلی، رہنے سہنے کا ڈھنگ بدلا اور اسی کے ساتھ ساتھ مذہب بھی بدلا۔ جہاں صحابہ گئے، مصر کے اندر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گئے تھے، اس وقت عربی نہیں بولی جاتی تھی، اس وقت قرطبی کچھ ایک زبان ہے وہ بولی جاتی تھی، لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مصر گئے، جا کر وہاں کی زبان کو بدلا، وہاں کی تہذیب کو بدلا، رہنے سہنے کے ڈھنگ اور سلیقے کو بدلا، اسی کے ساتھ ساتھ مذہب بھی بدلا۔ یہ انقلاب کا اصلی معنی ہے۔ انقلاب یہ نہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے، آپ کے لیے سہولیات مہیا ہو جائے، لوگ آپ کی ماننے لگ جائے، یہ انقلاب نہیں ہے، بلکہ انقلاب کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں جائے وہاں کی تہذیب اسلامی تہذیب کے مطابق کر دے، وہاں کا کلچر اسلامی کلچر کے مطابق کر دے، اور وہاں پر جہاں آپ زبان بدلتے ہیں، تہذیب بدلتے ہیں، وہیں آپ کو آگے بڑھ کر مذہب بھی بدلنا ہے اور وہ مذہب اسلام میں تبدیل کرنا ہے۔ انقلاب کا حقیقی مطلب یہ ہے۔ گزشتہ بھی غالباً ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اس وقت ہندوستان کی اکثریت وہ ہے جو اسلام کو پڑھ رہی ہے اور اسلام قبول کرنا چاہ رہی ہے، اسلام کا نام لینے والا بننا چاہ رہی ہے، لیکن ہمارا وہ کردار، ہمارا ان کے ساتھ جو معاملہ ہے، اس کی وجہ سے وہ دن بدن دور ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی حالات بہت زیادہ نہیں بدلے، ابھی بھی آپ کی طرف رجحان ہے، ابھی بھی اسلام کی طرف رجحان ہے، لیکن ہمارے وہ اخلاق، ہمارا وہ کردار ان کو ہم سے دور کر رہا ہے۔ ابھی کل عشاء میں میں ایک جنازے میں گیا تھا، بہت ہمارے قریبی لوگوں کی والدہ کا تھا، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اس جنازے میں جو گیا، وہ مسجد یاسین شاغوس کے پاس شاغوس ہوٹل کے پاس وہ قبرستان ہے، اس قبرستان میں تدفین تھی۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو ایک چھوٹا بچہ، بمشکل 5 سال بھی اس کی عمر نہ ہو، وہ جا رہا تھا سائیکل چلاتے ہوئے، اور جیسا اس نے جنازہ دیکھا وہ سائیکل پہ سے اتر گیا۔ تو ہمارے ساتھ ایک وکیل صاحب تھے، وہ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، وہ اس بچے سے پوچھے کہ بھائی آپ کیوں سائیکل پہ سے اتر گئے، آپ سائیکل چلائیے، آپ جو ہے نا سائیکل سے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، جنازے کے احترام میں نہیں جانا چاہیے۔ عمر کتنی ہے؟ 5 سال۔ اور پھر اس کے بعد اس نے جب قبرستان پہنچے تو وہ جو ہے نا سائیکل کو بازو رکھا اور اندر گیا، قبر تک جا کے ٹھہرا، پوچھا کہ کس کی ہے، تو بولے کہ یہ ان کے والدہ کی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ مغفرت فرمائے، کہا اور وہ واپس چلا گیا۔ یہ بچے کے اندر یہ احساس کیسا پیدا ہوا؟ یہ ان گھروں کی تربیت کا نتیجہ ہے جو دکھنے میں آیا۔ آج گھروں کی صورتحال کیا ہے؟ آج گھروں میں اگر بچہ کوئی بری بات کہتا ہے، کوئی بڑھ چڑھ کر کوئی بات کہتا ہے تو مسکرانے لگتے ہیں کہ کیا بات کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بڑوں کی بے ادبی کر رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ غلط بات کر رہا ہے، بلکہ تعریف میں لگ جاتے ہیں کہ بھئی دیکھو کیا بات کر رہا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کے ان ماحول کی وجہ سے
آج ہمارا مستقبل خراب ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہوتے ہیں، ملک کا مستقبل ہوتے ہیں، ہمارا مستقبل ہوتے ہیں، لیکن اس مستقبل کو ہم کس طرح برباد کر رہے ہیں؟ موبائل فون ہاتھ میں دے کے۔ وہ آج کل تو ایسا ماحول بن چکا ہے کہ بچے تو کھانا کھا ہی نہیں رہے ہیں جب تک اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں دے رہے ہیں، جب تک اس کو کون سے وہ بچوں کے ویڈیوز رہتے ہیں کہ وہ ٹام اینڈ جیری وغیرہ وغیرہ کیا کیا ہے پتہ نہیں، تو جب تک وہ دیکھ نہیں لیتے جب تک ان کا کھانا ہی حلق کے نیچے نہیں اتر رہا ہے۔ ہم اپنے ماحول کو کس طرف لے جا چکے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ احساس مندی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اب یہ احساس پیدا نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ جب یہ بچے برباد ہوں گے، جب یہ بچوں غلط راہ اختیار کریں گے، ماں باپ روئیں گے اور پھر کسی کے پاس جائیں گے کہ ہمارے بچے خراب ہیں، پھر وہاں سے اس کا ایمان برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ فلاں یہ کر لو، یہ فلاں یہ تعویذ لے کے چلے جاؤ، یہ اس کو گلے میں ڈال دو، اس سے بچہ صحیح ہو جائے گا۔ آپ اس کی فطرت کو بگاڑنے کے بعد کس طرح وہ درست ہوگا، کس طرح وہ بدل سکتا ہے؟ اسی لیے بچپن سے اس بچے کی تربیت اگر درست ہوگی تو پھر انشاءاللہ وہ انقلاب برپا کرے گا جو قرآن کہتا ہے، جو صحابہ نے کیا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، وہ انقلاب پھر یہ بچہ برپا کرے گا۔ کیا برپا کرے گا؟ جہاں جائے گا تہذیب بدل دے گا، تمدن بدل دے گا، اور اسی طرح ایک اسلامی زبان جیسا ہم اردو بولتے ہیں وہ اس کی اردو اچھی کرے گا۔ اور یہ بات تو پکی ہے کہ اس زمانے کے اندر اگر اسلام کو پڑھنا ہو، اگر اسلام کو جاننا ہو تو اردو کے بغیر پڑھنا جاننا ناممکن ہے۔ اکثر تعداد ایسی ہے، میں خود دیکھتا ہوں مکتب کے اندر جو حضرت قبلہ میں مکتب چلتا، اکثر لوگ ایسے آتے ہیں، والدین بھی ہیں، ان کو کچھ اردو میں لکھ کے دیے تو وہ پوچھتے ہیں کہ ایک کیا مطلب ہے، ہمیں اردو نہیں آتی۔ اگر اردو آپ کو اگر نہ آئے تو آپ بتاؤ کس طرح اسلام کو پڑھیں گے، اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں گے، اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیم اس امت کو دی گئی کس طرح پڑھو گے؟ اس وقت ہر چیز کی ضروریات کے ساتھ ساتھ اسلام کو پڑھنا اور اپنے اندر پیدا کرنا بھی بے انتہا ضروری ہے۔ تو اسی لیے چاہیے کہ آدمی کو جہاں دوسرے چیزیں ہیں، پڑھائی لکھائی ہے، اس کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ ضروری اسلام کو پڑھنا ہے، اور اسلام آدمی اسی وقت پڑھ سکتا ہے جس وقت اس کو اردو آ جائے۔ انگریزی کی جو کتابیں ہیں وہ اتنی مفصل اور اتنی اچھی نہیں ہیں کہ جتنی اردو میں ہیں، اسی لیے چاہیے کہ اردو سیکھ کر اسلام کو پڑھے تاکہ حقیقی جو اسلام ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں پھرے، اور جب ہمارے اندر آ جائے اسلام تو ہمارے آنے والی نسلوں میں خود بخود اسلام منتقل ہوگا۔ اسی لیے اسلام کو پڑھنا، اپنے بچوں میں منتقل کرنا، اپنے بچوں کو دین کی اور اسلام کی تعلیمات سے جوڑنا، یہ وقت کا اہم تقاضا ہے، بلکہ صرف اس وقت نہیں بلکہ ہمیشہ کا یہی تقاضا ہے کہ جب بچہ اسلام سے جڑ جائے گا، دین سے جڑ جائے گا، تو اور اپنے ہر مسئلے کو مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر حل کرنے والا بن جائے گا، تو پھر یہ مسائل بہت آسانی سے چٹکیوں میں حل ہونے والے مسائل ہیں۔ اسی لیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ درست ہوگا تو وہ 5 سال کے بچے کی طرح احساس پیدا ہوگا، اور ماحول سدھرے گا تو پھر وہ آگے چل کر صرف یہی آنے والی نسل نہیں بلکہ اس کے بعد بھی آنے والی نسل اس سے اچھی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر کا ماحول، ان کے گھر کی تربیت عمدہ ہے۔ اور اسلام کو پڑھنا، اسلام کو جاننا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ نہ جانے اسلام کو تو پھر کون جانے گا؟ اس لیے اسلام کو جاننا اور اسلام کو پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے راہ کیا ہے؟ آپ کو اردو سیکھ کر اردو میں پڑھنا چاہیے۔ اردو میں بہت ساری کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں۔ اسی لیے ان چیزوں کے عمل کو اگر ہم اپنی زندگی میں لا لیں گے تو پھر انقلاب آنا دور نہیں ہے، اور بہت جلد انقلاب برپا ہوگا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
Right.